मेरा नाम हया है। आज जब मैं उमर सुल्तान की शादी से वापस आई तो जो कि मेरा महबूब था, मैं कुंडी लगाकर सारी रात रोती रही क्योंकि मैं कभी उसे छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन जब मेरे शोहर ने कमरे को बंद देखा तो दूसरी बीवी के कमरे में चला गया। तेरे नाम दिल रख दिया। किस नंबर 10। रोशनी से चमकते हाल के एक कोने में वो टेबल के गिर्द बैठी थी और बहुत से लोग पलटकर एक बार उसकी तरफ देखकर चाय में गोई जरूर करते और वो सबसे बेनियाज टांग पर टांग रखे बैठी थी। खाना लग चुका था और अब सब मेहमान अपनी प्लेटों में खाना डाले मसरूफ हो चुके थे। हासिम उसके अपने लिए खाना डाल लाया था और वो दोनों चुपचाप खाने में मसरूफ थे। जब कशमाला की चहकती आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसने पलटकर देखा। कशमाला एक औरत के गले हुई थी। वो औरत निहायत दुबली पतली और स्मार्ट थी और ब्राउन बाल खुले हुए थे और रंग बहुत साफ था। हया ने पहली ही नजर में पहचान लिया। वो कतरीना थी। कतरीना जहांगीर, कतरीना जान की दूसरी बीवी और वो कुशमाला जहांगीर की माँ। कुशमाला की खुशी थी इतनी थी। हासिम ने हया की नजरों के ताक़ुब में देखा तो सवाल क्या हुआ कि ये कौन है। हासिम ने उससे पहले से कभी नहीं देखा था। कुछ वक्त मजीद गुजरा तो हया ने हासिम को उठने का इशारा किया और जाने का कहा। दोनों एक साथ चलते स्टेज तक आए थे। हया को देखकर कतरीना जहांगीर की आंखों में नागवारी उभरी थी। ओ, ये भी आई हुई है। उनके लहजे में नागवारियत थी जो हया को देखकर हमेशा आती थी और हया को भी वो बिल्कुल नहीं पसंद थी। हाँ, आई हूं मैं भी। क्यों, आपको कोई एतराज है? हया ने गहरा सांस लिया। हाँ, एतराज तो है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनने की आदत गई नहीं तुम्हारी। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर दिल जलाने के फन से वाकिफ थी। हाँ, शादी बेगानी है लेकिन शादी के जिन इंतजामात पर अकड़ा जा रहा है वो मेरे बाप की कमाई है जिसे उड़ा रही हो आप दोनों माँ बेटी मिलकर। उसने हाल पर एक निगाह दोहराई जहां पर हर तरफ के जेबो आसाइश पैसे का पानी की तरह बहने की गवाह थी। तुमने इस लड़की को बुलाया क्यों है शादी पर? कतरीना ने गुस्से से बेटी को देखा। जा रही हूँ मॉम। और हाँ, कशमाला जहांगीर। और नहीं, कशमाला उमर सुल्तान। फिर मुलाकात होगी, अभी चलती हूँ। एक तेज नजर निगाह उमर पर डालकर वो पलटी थी जबकि कतरीना फिर से गोया हुई। लेकिन हम में से कोई तुमसे दोबारा मुलाकात नहीं करना चाहता। मोम, मेरी प्यारी मोम, आपके चाहने ना चाहने से क्या होता है? अब किस्मत ने हम सबको एक लड़ी में पिरोया है तो कहीं ना कहीं हम टकराते जरूर रहेंगे। वो दो सीढ़ियां अबूर करती कजरीना के पास आई और अगली मुलाकात तो वकील के दफ्तर में होगी। मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार रखिएगा। उसका पत्थर लहजा दोनों माँ बेटी को बहुत जोर का लगा था और प्रॉपर्टी मांगने पर मजीद झटका लगा था। मैं बीवी हूँ तुम्हारे बाप की, मत भूलो। कितनी बिना मेहमानों का लिहाज किए चिल्लाई थी और अब लोग तमाशे बने उनके तमाशे को देख रहे थे। मैं अपना हिस्सा मांग रही हूँ मोम, आपसे आपका हिस्सा नहीं। और आप मेरे बाप की बीवी थी। मेरे बाप की मौत के बाद आप दोनों का मियाँ बीवी वाला रिश्ता खत्म हो गया लेकिन मेरा उनका खून का रिश्ता था जो कि हमेशा रहने वाला है। वो चुबा चुबा कर बोलती उनके छिक्के उड़ा रही थी और कतरीना तो हैरान थी कि इतनी नरम बोलने और हर बात पर मुस्कुराने वाली हया इतना सख्त लहजा कहाँ से लाई थी। टका भी नहीं मिलेगा तुम्हें लड़की, कैटरीना बेगम ने कहा। अगली मुलाकात में देखते हैं ये सब मोम। लफज मोम चुबा कर कहती वो मुस्कुराकर स्टेज से उतरी और हासिम का हाथ थामे इत्तेमाद से चलती हुई निकल गई और पीछे खड़ी लोगों की नजरें उस पर टिकी रह गईं। वो हाल से निकलकर पार्किंग में पहुंचे थे और वो अभी गाड़ी में बैठने वाले थे कि पीछे से आवाज सुनाई दी। इस आवाज ने हिया के कदम जंजीर कर दिए थे और भला कैसे हो सकता था कि उस आवाज को ना पहचानती। उस आवाज से उसके दिल तक का रास्ता अब बड़ा खारदार था। ये आवाज उमर सुल्तान की थी जिसे उसकी समाते सारी उम्र सुन सकती थी। ये बात धड़कनों को बेकाबू करती थी और उसकी धड़कनें बेकाबू हो गई थी। उसने एक नजर हासिम को देखा जिसने गहरा सांस लेते हुए सर को खम देखते उमर सुल्तान की बात सुनने का इशारा किया। इस बात में सर हिलाते उसने अपनी बेकाबू होती धड़कनों पर काबू पाया और चेहरे के तासरात को मुतवाजन करती पलटकर उमर सुल्तान की तरफ आई। माफ कर दो मुझे हया। क्या था ना कि उसके लहजे में जो ना बताए हुए भी बताने जैसा। मुझसे माफी मत मांगो। तुम्हारी जिंदगी और किसी एक के लिए जिंदगी को रोकब नहीं रखा जा सकता। मेरे बाद तुम्हें आगे बढ़ना था लेकिन ये आगे बढ़ना मेरी ही बहन के साथ होगा। ये अच्छा नहीं लगा मुझे। दिल ने बहुत सारे शकूक और शबात को जन्म दिया है लेकिन अब जो हो गया हो गया।
خوش رہو تم اپنی بیوی کے ساتھ، وہ کہہ کر مڑی اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عمر سلطان نے بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس طرف دیکھا تو نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے حاسم پر پڑی تو نگاہوں میں کچھ جلا تھا۔ حاسم نے شان سے بے نیازی کندھے جھکائے اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی ریورس کی اور ہاتھ سے نکل کر باہر سڑک پر لے آیا۔ گاڑی شہر کی سڑک پر بھاگ رہی تھی اور اس میں بیٹھے دو نفوس بالکل چپ تھے اور حاسم منتظر تھا حیا کے بولنے کا۔ وہ تو صدمے سے نکل کر آئی تھی، یہ جو آج آئی تھی یہ جہانگیر ماموں کی دوسری بیوی تھی۔ حاسم نے اس سے پہلے ان کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ جہانگیر نے باہر کی شادی کی تھی اور پھر بیوی کو کبھی لایا نہیں تھا ساتھ۔ ہاں یہی تھی کترینہ جہانگیر، میرے باپ کی دوسری بیوی اور زندگی کی پہلی اور سب سے بڑی غلطی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ کتنی کوفت ہو رہی تھی حیا کو کترینہ سے۔ یہ تو کبھی پاکستان نہیں آئی، پھر اب کیسے؟ حاسم نے پوچھا۔ پیسہ شاہی ایسی ہے، اسے پھینکو اور پھر تماشا دیکھو، وہ پاکستان آئی ہے میرے باپ کی چھوڑی ہوئی ساری دھن دولت سمیٹنے، جس پر اس کی بیٹی ناگن بن کر بیٹھی ہے۔ اس کے لہجے میں نفرت سمانے لگی تھی۔ تو اس میں غلط کیا ہے حیا؟ کترینہ بیوی تھی ماموں کی، ان کا حصہ بنتا ہے ماموں کی جائیداد میں، اور کشمالا اور تم بیٹیاں ہو ماموں کی، دونوں آدھی آدھی وارث ہو۔ حاسم اس کے غصے کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں ہوں بیٹی جہانگیر خان کی، کشمالا نہیں، وہ کترینہ کی بیٹی ہے، اس نے کوفہ سے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے کشمالا ماموں کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ شاکڈ ہوا تھا۔ کترینہ بابا کی کالج فیلو تھی، پھر پڑھائی کے سلسلے میں لندن چلی گئی اور ایسی گئی کہ ٹھان لیا نہیں لوٹے گی اور وہیں ایک انگریز سے شادی کر لی، لیکن وہ شادی کشمالا کی پیدائش پر ختم ہو گئی تھی۔ تب بابا کو ملی، پرانی دوست تھی اور غمگین بھی، بابا کی ماں کی ڈیتھ کے بعد ٹوٹ سے گئے تھے تو دونوں نے ایک دوسرے کو سہارا دینے کا سوچا اور شادی کر لی۔ بابا نے کشمالا کو اپنا نام دیا اور اپنی بیٹی بنا دیا، لیکن وہ بابا کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا انکشاف تھا جس کے بارے میں حاسم نہیں جانتا تھا اور اب جان کر شاکڈ اور حیران ہوا تھا۔ اور مجھے یہ سب نہیں پتا تھا۔ تم کیا سچ میں کیس کرو گی ان دونوں پر؟ حاسم نے پوچھا۔ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو کیا کروں، انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ تم یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ دیا کے لیے کیا سوچ رکھا ہے تم نے؟ اس نے بات بدل کر دی، دکھ کو بیان کیا کہ اب تو مداوع ہونا چاہیے اس کے دکھ کا۔ کیا مطلب ہے، کیا سوچا ہے؟ گاڑی گاؤں کے رستے پر ڈالتے اس نے پوچھا۔ وہ منتظر ہے تمہاری، کچھ حقوق بنتے ہیں تمہارے اس کی طرف، ان میں کوتاہی مت کرو۔ کوئی آپ سے محبت کرے تو اسے حق دو کہ وہ آپ سے محبت کرے۔ حیا نے اسے سمجھانا چاہا تھا، میں بھی تو تم سے محبت کے طلبگار ہوں۔ پھر وہ اپنا کاسا لیے حاضر ہوا۔ میں صاف بات کروں گی حاسم، جب تک میری سانس چلے گی دل میں دھڑکن رہے گی، اس دھڑکن پر صرف عمر سلطان کا نام ہوگا، اور ہم دونوں چاہ بھی لیں تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو جتنا جلدی ہو سکے مان لو، حیا دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ وہ گہری سانس لیے رہ گیا۔ باقی کا سارا راستہ دونوں میں خاموشی چھائی رہی۔ گاڑی نوید ہاؤس کے سامنے رکی۔ تم جاؤ، میں گاڑی دے کر آتا ہوں، اس نے کہا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ وہ نوید ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو تخت پر بیٹھی ساشتہ بیگم کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ پھر اس کی چاندنی جیسے روپ اور سرخ جوڑے کو دیکھ کر وہ جل بھن گئی تھی۔ ڈائن میرا ایک بیٹا کھا کر آرام نہیں جو دوسرے پیچھے پڑی ہے، میرے بیٹے کو سفید کفن پہنا کر خود سرخ جوڑے میں دلہن بنے کھڑی ہو، خدا غارت کرے گا تمہیں بے حیا لڑکی۔ شائستہ بیگم نے پھٹ پڑی تھی اور پھر وہ کتنی ہی دیر گالیاں بکتی رہیں اور وہ کان لپیٹے اپنے کمرے کے دروازے کی کنڈی چڑا کر کارپیٹ پر اونھی لیٹی روتی رہی تھی۔ وہ روئی تو نہیں، اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر وہ گاڑی دوست کو واپس کر کے آیا تو دیکھا حیا کمرے کا دروازہ بند کر رکھا ہے اور ماں باہر درد پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجبوراً اسے دیا کے کمرے میں آنا پڑا اور ابھی وہ فریش ہو کر آیا تھا کہ دیا اس کے لیے گرما گرم چائے لے کر آئی تو پینے سے اسے توانائی ملی تھی کہ اسے عزت کا وہ عادی نہیں تھا جو دیا دیتی تھی، وہ تو عادی تھا حیا کے ہاتھوں بار بار دھکارنے کا۔ نہیں، بہت ڈھیٹ ہیں حیا اور عمر دونوں۔ کمبخت حیا کو رخصت ہوتا دیکھ کر نہیں رویا تھا اور حیا اسے کسی اور کے پہلو میں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ چائے کا گھونٹ بھرتے وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب تو اس کے ہراس ختم ہو چکی ہے، آپ اس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہو۔ دیا اس کے پہلو میں آ بیٹھی تھی کہ آج وہ اس کے ساتھ تھا اور اس کے پاس تھا، اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہو سکتی تھی؟ آس ختم ہوئی ہے، محبت تو نہیں، اور حاسم نوید اور حیا جہانگیر کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے، باوجود اس کے بھی کہ میں بہت محبت کرتا ہوں اس سے، لیکن وہ میری وجہ سے کھوئے ہوئے عمر سلطان کو بلا سکتی ہے اور نہ میں اس کی وجہ سے کوئی ارحم نوید کو بلا سکتا ہوں۔ اور آج بھی اس نے صاف الفاظ میں کہا،
وہ جب عمر سلطان کو نہیں بلا دیتی وہ کسی رشتے میں آگے نہیں بڑھنا چاہتی، اور جب تک سانس ہے وہ عمر سلطان کو نہیں بلائے گی۔ اس نے گرم گرم چائے کا گھونٹ بھرا تو اندر تک جل کر رہ گیا، مگر یہ جلنا روز کے جلنے سے کم تکلیف دہ تھا۔ دیا نے سر جھٹک کر آسمان کو دیکھا کہ یہ دونوں لوگ بڑے عجیب تھے، اپنے لیے خود تکلیف کا سامان کر کے پھر محرم تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور مرہم بھی نمک میں تلاش کرتے تھے۔ آپ دونوں کیوں تکلیف دے رہے ہو خود کو؟ پھر فیصلہ کرو اور اذیت سے نجات پاؤ، دیا نے کہا۔ فیصلہ سنایا ہے نا، اس نے کہتی ہے کہ تم دیا کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ جاؤ یا جہانگیر تمہیں نہیں ملے گی۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا، وہ آنسو جو لاکھ کوششوں کے بعد بھی محبت حاصل نہیں کر پایا تھا۔ دیا نے اس کے بہتے آنسو دیکھے تو خود بھی رو دی تھی۔ محبت رلا رہی تھی، محبت ذلیل کروا رہی تھی سب کو۔ دیا نے حاسم کا سر ہولے سے اپنے گندے پر رکھا اور پھر اس کے ہر آنسو کی دھاڑ رس بن گئی۔ وہ جاری ہے۔